الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین النوویہ جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر ہم شرح کر رہے ہیں، اور آج جس حدیث کو ہم پڑھیں گے وہ حدیث نمبر 34 ہے، جس میں منکر و ناپسندیدہ امور کو روکنے کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے۔ پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مختصر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواہ مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص کوئی منکر یعنی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اس سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث منکر یعنی برائیوں پر انکار کی دلیل ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی فساد یا کوئی برائی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس برائی پر ہم انکار کریں، اس برائی سے ہم لوگوں کو روکیں۔ روکنا تو ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بھی اس چیز کی ہمیں وضاحت اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ آپ بہترین امت ہو، اور اس بہترین امت ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ ایک عظیم کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے ان کو روکتے رہیں۔ برائیوں سے روکنا ایک فریضہ ہے، اور یہ ایمانی وصف ہے جس کی ادائیگی ہاتھ یا زبان یا دل سے حسب استطاعت ہمارے لیے ضروری ہے۔ حدیث کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص منکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اسی پر لازم ہے کہ وہ اس کو روکے۔ حالانکہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی منکر یا کسی برائی کا وہ سنتا بھی ہے تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس برائی کو روکے۔ اور برائی کو روکنے کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں، اور یہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے یا ولی امر جو ہے اس کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے روکے۔ لیکن ایک گھر والا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو روک سکتا ہے، کیونکہ اس کے اختیار میں یہ ہیں۔ ایسے ہی اگر ایک استاد ہے تو استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاس میں پڑھنے والے بچوں کی اصلاح کرے۔ ایسے ہی کوئی ادارہ ہے، اس کے ادارے کے تحت میں چلنے والے جو لوگ ہیں تو ان کی تربیت اور ان کے اندر کوئی برائی اگر آدمی دیکھتا ہے تو یہ جو کمپنی کا یا کسی ادارے کا بڑا ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو تنبیہ کرے، ان کو سزا کی دھمکی دے، یا کوئی بھی ایسا ذریعہ اپنائے کہ جس سے ان کو اس برائی سے روکا جا سکے۔ دوسرا درجہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ زبان سے ان کو نصیحت کریں، آپ دنیاوی فائدے ان کو گنائیں، اخروی سزاؤں کا خوف ان کو دلائیں، اور ہر طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ یا آپ کچھ لکھ کر لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں، کوئی لٹریچر یا تحریر یا اخبارات و مجلات میں آپ کوئی مضمون لکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک عمدہ کام ہے جو زبان سے ہمیں کرنا ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے
کہ آدمی دل سے اس بات کو برا مانے کہ یہ کام نہایت ہی برا ہے، اور دل سے انکار کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، کیونکہ یہ آخری درجہ ہے جس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا آدمی تو سمجھو ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ ایسے آدمی کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان نہیں باقی رہتا، کہ وہ آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ کسی برائی کو دل سے اس کو برا نہیں سمجھتا۔ اور دل کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اس منکر کو ناپسندیدہ کرے آدمی، ناپسند کرے اس کو، اور اس کے وجود کو دلی اعتبار سے برا سمجھے، اور اس کے دل میں اس برائی کی وجہ سے تکلیف ہو کہ یہ برائی بہت بری ہے اور اسے ہمیں روکنا چاہیے۔ اور یہ نیت بھی ہو کہ جب ہاتھ یا زبان سے مجھے طاقت ہوگی تو میں اس کے ذریعے سے بھی ان کو روکوں گا۔ لیکن ان میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آدمی ہاتھ سے روکے، کیونکہ یہ سب سے افضل چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور انکار منکر کے کچھ حالات ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ منکر ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پہ معروف آ جائے، یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ منکر کم ہو جائے اگرچہ پوری طرح ختم نہ ہو۔ تیسری حالت یہ ہے کہ منکر تو ختم ہو جائے لیکن اسی جیسا دوسرا منکر اس کی جگہ لے لے۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ منکر تو ختم ہو جائے لیکن اس کی جگہ پر اس سے بڑا منکر آ جائے۔ پہلی جو دو حالتیں میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رکھی ہیں ان میں انکار جائز ہے، مشروع ہے، کر سکتے ہیں، لیکن تیسری حالت میں اتحاد کی ضرورت ہے، اور چوتھی حالت میں انکار حرام ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی منکر تو ختم ہو گیا لیکن اس کی جگہ پر اس سے بڑا کوئی منکر آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں وہاں پر تبلیغ اس چیز کی نہیں کرنی ہے۔ اور ایسے ہی جو تیسری صورت ہے اس میں منکر تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس سے دوسرا بڑا کوئی منکر جو ہے وہ جگہ لے لیتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں توقف کرنے کی ضرورت ہے۔ برائیوں کے انکار میں اگر مسلمان کوتاہی برتنے لگیں گے تو اس کا انجام آپ کو پتہ ہے کہ نہایت بھیانک ہوگا، اور اللہ کی لعنت اور اس کی رحمت جو ہے وہ مومن اس کا اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں رہے گا بلکہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا، اور دنیا میں ہلاکت و بربادی ہمارا مقدر ہوگی، اور آخرت میں ہمیں سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے یہ نیکی کا کام ہمیں کرنا چاہیے، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے رہنا چاہیے اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔